فنڈنگ کیس جو تھا ویورز اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ میرا یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو غیر ملکی کہنا، اس کو فارن ایڈٹ کہنا، اس کو ملک دشمن کہنا، اس کے لیڈر کو، جو عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں، یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ اور اس فیصلے میں بھی مجھے کہیں دور دور تک یہ نظر نہیں آیا جس کی توجیحات ڈفرینٹ اب پیش کی جا رہی ہیں، مختلف حکومتوں کی طرف سے نعرے بازی کی جا رہی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کے دوسرے بازگشت جو ہے۔ عمران خان اس فیصلے کی روح سے آبویسلی غیر ملکی ایجنٹ بھی نہیں ہے، ان کی پارٹی جو ہے وہ اس طرح یہ بھی نہیں کسی کانسپریسی میں شرکت، ہر ٹیکنیکلی بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی۔ لیکن یہ ٹارگٹ کرنا کہ کوئی فلاں پارٹی کو بین کر دیا جائے یا فلاں بندہ جو ہے غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے، کوئی یہودی کے ایجنڈے پہ ہے، کوئی انڈیا کے ایجنڈے پہ ہے کیونکہ پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ بالکل ربش سی بات ہے۔ اور یہ کوئی ماننے والی بات ہی نہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر یا تحریک انصاف جیسی پارٹی جو ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ ہوگی۔ ہاں، ٹیکٹیکل بلنڈرز بہت کیے گئے اور اس کو جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سمپلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 83 کروڑ سے زائد کے ایسے فنڈ لیے جن کے ذرائع معلوم نہیں، جن کو آپ بے نامی کہتے ہیں، اور اس کے اندر 34 انفرادی اور 351 غیر ملکی کاروباری ادارے بشمول کمپنیوں سے فنڈز لیے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرابلم کیا ہے، جو اصل ایشو ہے پاکستان کا آرٹیکل 17 ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز رول 2002 پڑھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اینی کنٹریبیوشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی فارن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی، فرم، ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن شیل بی پروہیبٹڈ اینڈ دا پارٹیز میں ایکسیپٹ کنٹریبیوشن ڈونیشنز اونلی فرام انڈیویجولز۔ یہ جو فارنرز ہوتے ہیں یا جو فارن کمپنیز ہوتی ہیں، ان سے پابندی ہے کمپلیٹلی، آپ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے کہ آبویسلی جب فارنر انٹروین کرے گا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر تو وہ اس کا اپنا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے، وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ تو یہ سب کچھ تو اس فیصلے کے اندر جو ہے ہمیں نظر آیا، کیونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے کی پارٹی نے ممنوعہ فنڈنگ کی، چیزوں کو چھپایا بھی، بے نامی اکاؤنٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے 5 سال کے جائزے کے دوران جتنی تحریری توجیحات دیں وہ حقائق کے برعکس اور غلط ہے۔ اور سب سے ڈیمیجنگ پارٹ جو ہے اس کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے بیسکلی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیان حلفی جمع کرایا وہ جھوٹا تھا یا غلط انفارمیشن مبنی تھا، اور وہ جو بیان حلفی تھا وہ پھر اب جو ہے آتا ہے بیسکلی 62F1 میں۔ دا چیئرمین پی ٹی آئی فار فائنینشیل ایئر 2008-2009 12 to 13 5 years has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate on the basis of the financial statements obtained by this commission from SPP and other material available on record۔ تو یہ انہوں نے جو فارم جمع کرایا وہ بھی غلط تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے اس فیصلے میں، دا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ہیز انڈر سکسیسو 5 years under review and examination has submitted and signed a certificate which is not consistent with accounting information before us, which has been gathered and compiled on the basis of information obtained from banks through State Bank of Pakistan. Mr. Imran Khan for the 5 years has filed submissions which were grossly inaccurate and wrong. Even during the course of scrutiny and hearing by this commission, PTI continued to conceal and withhold complete and full disclosure of the sources of its fund۔ کہ پاکستان تحریک انصاف نے، کہ چیئرمین نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اکاؤنٹس کو چھپایا، غلط بے نامی اکاؤنٹس دیے، غلط بیانی کی، غلط سرٹیفکیٹ دیے، غلط بیان حلفی دیا۔ اب اس کو جوڑا جا رہا ہے، پھر لسٹ آف کمپنیز بھی ہے، آج نیم آف انڈینز بتا رہے تھے مصدق ملک صاحب کہ سن لیں ذرا انہوں نے کیا کہا، لیکن میرے سامنے بھی لسٹ ہے جو انڈینز ہیں، جو جن کے نام انڈینز ہیں، جو ناٹ پاکستانیز ہیں، کوئی اندر دنیش ہے، کوئی رینی راشد ہے، کوئی مکیش کانڈا ہے، کوئی ویرل لال ہے، کوئی جیرک، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز دیے، کوئی جان گیورن ہے، کوئی ابو بکر وکیل ہے جو یہ بھی پاکستانی ریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی سلط بائی ہے، کوئی لیسا سی، یاسمین سائکا، چارلز ایس ہینز، چرنجیت سنگھ، لیرسا پرمیٹا، بڑا مشکل سے نام ہے، ایزابیٹا، فاطمہ بھومپیا، یہ سارے نان پاکستانیز ہیں، علی پٹافی، مینا پشتونی، اس طرح ورشا لتھرا، ایم این جے مرچنٹ، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو لسٹ آف کمپنیز بھی ہیں جناب اس میں جو تحریک انصاف کو باہر سے فورن فنڈنگ ملی، جس کے اندر مس رومیتا شیٹھی، سنگاپور کی کوئی مسز رومیتا شیٹھی ہیں، سنگاپور کی لگتی تو انڈین ہے لیکن یہ ہوتی سنگاپور میں۔ انہوں نے کوئی $13,750
ایک دیے تحریک انصاف کو اور 1,22,000 آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ، یا 5,0122 ڈالرز کو اس طرح، آئی کوڈ ناٹ ریڈ پراپرلی جو فگر دیا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ کیس تحریک انصاف کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر اب حکومت آبویسلی اس کو تو مل گیا ہے بہت بڑا چارج، کیونکہ اب وہ نکال کے لے آئے نواز شریف صاحب کی نااہلی. اور نواز شریف صاحب کی نااہلی اگر ہم دکھا سکیں جب ہوئی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے غلط بیانی غلط سرٹیفکیٹ دیا تو اس طرح نواز شریف کا بھی غلط تھا، تو اب عمران صاحب کو بھی نااہل کرنا چاہیے، تو سپریم کورٹ جائے گی حکومت. اس میں یہ تھا کہ آپ کے سامنے خبر چل رہی ہے، وزیر اعظم جو نااہل ہوئے تھے نواز شریف، ساسوں سے متعلق حقائق چھپائے، جھوٹا بیان حلفی دیا، عوامی نمائندگی ایکٹ آرٹیکل 62 کے تحت دیانتدار نہیں رہے، قومی اسمبلی کی رکنیت ختم، پرائم منسٹر ختم، کابینہ ختم، حکومت ختم، عدالت کو جاری دستاویزات دینے پر بھی کارروائی کرنے کا اختیار. اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ انہوں نے ساسوں سے متعلق حقائق چھپائے اور یہ سب کچھ. نذیر لغاری صاحب، میرے خیال میں، خیر میں اپنا خیال تو بتا چکا ہوں، آپ کے خیال میں جو ہے دو باتیں یہاں سے نکل کے آ رہی ہیں اس فیصلے سے کہ جی پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے اگر ریفرنس حکومت دائر کر دے سپریم کورٹ میں، جس طرح نیب ہوئی تھی. میرا اپنا رائے تو یہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی اور یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی، غلط حلفیہ بیان دیا، اور اس کو ریلیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کا وہ جو اقامہ کے اوپر فیصلہ آیا تھا. آپ کے نزدیک کوئی پیرلل ہے دونوں کے درمیان؟ اور کیا عمران خان جنہوں نے اپنے ذاتی احساسوں پہ جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے صرف پارٹی کے ایک جنرل بات کی ہے، ایک پارٹی کے ایسٹ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کہہ دیا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یہ ٹھیک ہے. آبویسلی اب وہ اکاؤنٹنٹ تو نہیں نا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ کے نزدیک یہ کیس ویسا ہی ہے جیسا کہ گورنمنٹ پینٹ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا بیان حلفی جھوٹ بولنے پہ، تو عمران خان کو بھی بیان حلفی کی غلط بیانی پہ نااہل کر دیا جائے؟ نذیر لغاری صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب. بہت غیر جذباتی ہو کر ہم بات کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے فیصلے یا کسی بھی قسم کے عمل کے کانسیکوینسز کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا وہی اصل چیز ہوگی. جناب نواز شریف صاحب نے جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، جب اقامہ کا معاملہ، اس کا پاناما کا معاملہ چل رہا تھا، تو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ پرسنل لیٹر نہیں بتایا تھا الیکشن کمیشن کو، جو ان کے بیٹے کی کمپنی نے ان کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا تھا، اور وہ اپائنٹمنٹ لیٹر کے تحت 10,000 دینار لینے کے مجاز تھے، اور اس خط کو انہوں نے جو بھی بنتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری ہم اس بات کو کیا کریں کہ ہماری تنخواہیں کیا ہیں، لیکن جو بھی صورتحال ہو، یہ بہرحال کہا گیا کہ یہ کنسیلر فیکٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں عمران اپنا پاناما کیس کے فیصلے سے پہلے، کوئی ریفرنس دائر کرنے سے پہلے، کوئی ان کے خلاف باقاعدہ پاناما کی چارج شیٹ فائل کرنے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نااہل ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی کی ملازمت کی جو وہ لیٹر تھا وہ نہیں دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو ٹھیک جی اچھا. اگر یہی میٹر ہے کہ کنسیلر فیکٹ ایک فرد کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف اپیل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تا حیات نااہل ہیں. پھر ان کے خلاف اور فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا ریویو ہوتا ہے، تو ریویو میں پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، آپ پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے ہیں. اور کم از کم اس وقت تو ایک بڑی مقبول پارٹی تھی، برسر اقتدار پارٹی تھی، اور ان کے پاس حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی بھی، اور حکومت بھی تھی ان کی. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے کا خط نہیں ظاہر کیا. یہاں پر فارن فنڈنگ کے ساری کی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ سامنے آیا ہے کہ 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ لی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ فلاں غیر ملکیوں سے فنڈنگ لے گی، جن میں امریکہ، آسٹریلیا، متحدہ عرب امارات، آپ نے بتایا ہے کہ سنگاپور اور انڈیا اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور اسرائیل وغیرہ کے نام لیے جا رہے ہیں. تو
اگر ان لوگوں سے فنڈنگ ہوئی ہے، ان کمپنیوں سے فنڈنگ ہوئی ہے اور وہ آپ نے الیکشن ایک منٹ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے نذیر بغاری صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں میں بتا دوں لوگوں کو، فنڈز ٹرانسفرڈ فرام UAE بیسڈ کمپنی وٹن کرکٹ لمیٹڈ برسٹل انجینئرنگ سروسز دبئی، فنڈز کلیکٹڈ تھرو LLC ڈونیشنز کنٹریبیوشنز ٹرانسمیٹڈ ٹو PTI، ڈالرز میں سارے فنڈز کلیکٹڈ تھرو LLC مینز آئی تھنک یہ TTs گئی ہوئی جو بھی گئی ہوئی یہ بھی ڈالرز میں آئے ہوئے، پھر کینیڈا کارپوریشن ہے PTI کینیڈا کارپوریشن اس کے تھرو ہوا، مسز رومیلا شیٹھی سنگاپور، یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے، پھر آسٹریلیا سے ڈنپک پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس سے پیسے آئے، پھر زین کاٹن لمیٹڈ ہے، پھر مسز ینگ سپورٹس ہے، پھر PTI کینیڈا کارپوریشن میں پیسے آئے، تو اس طرح ہیں جی یہ کوئی 300 سے اوپر کمپنیز ہیں غیر ملکی. اب فرمائیے آپ کمپلیٹ کریں جی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 350 سے زائد کمپنیاں ہیں یہ، اگر ان کی فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ اس کا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے ایسا اور یہ غلط بیانی کی گئی ہے، تو کم از کم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد اور ان چیزوں کے بعد ایک چیز تو کھل کر سامنے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن میں کنسیل آف فیکٹ کیا گیا، اور پھر وہ الیکشن کمیشن یہ بھی کہتا رہا ہے کہ 5 سال کے دوران مختلف قسم کے بیانات یا ایویڈنسز جو بھی اس میں ایفیڈیوٹس آئے ہیں ان میں کنسیل آف فیکٹ کیا گیا ہے. اچھا یہ اگر سب کچھ ہوا ہے، میں کسی بھی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، بالکل میں بھی نہیں ہوں، کسی بھی صورت میں میں اس کو بہت ایمفیسس کر رہا ہوں. لیکن کیا آپ چیئرمین PTI کی نااہلی کے حق میں ہیں ان فیکٹس کی اس میں روشنی میں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قانون یہ کہتا ہے تو قانون کو نہ روکا جائے، قانون کو جو بھی کانسیکوینسز ہوں آپ قانون کو نہیں روک سکتے. اور یہ بات تو کتنی مرتبہ عدالتوں نے کہی ہے کہ جناب ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کر فیصلے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نتائج کی پرواہ کریں، کیا یہ ہم کریں؟